ہمارے تھے، اللہ پاک ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ اس نعت کے دوران ہی ہمارے اسٹیج کے حسن بنے خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد ارشد فیلانی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی جناب محترم خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری طفیل صاحب ماشاءاللہ آپ بھی اس اسٹیج پہ حسن بنے ہیں اپنی جانب سے، اور محفل کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں۔ جتنے علماء کرام اگر اسٹیج پر تشریف لائے میرے سے نام رہ چکے ہیں تو میں عقیدے سے کہتا ہوں کہ زہرا کا بابا سب کو جانتا ہے۔ مجھے 4 کلام کی فرمائش ہوئی ہے، لیکن میں نے ایک ہی کلام پڑھنا ہے۔ آپ شاہ جی کو دعوت دیتے ہیں، جناب محترم آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید حسنین شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ تمام اقوال مرتبہ اس یقین، اس ایمان اور اس عقیدے کے ساتھ بآواز بلند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں کہ ہم ادب، احترام اور محبت سے سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور مدینے کا والی ہمارے پڑھے ہوئے درود و سلام کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس پر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اب اس کی احتشام علماء کرام ان کے چمکتے دمکتے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور محفل کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ میرے بعد بھی علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت کرنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید صالح حسین شاہ صاحب کا خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور جو بیان کرنا تھا وہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ علماء کرام اتنی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، علم میں، عمل میں اور لحاظ میں اس سے بڑے ہیں۔ بس ایک رسم ہے کہ جس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اسے خطاب کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس کی احتشام ہم لوگ یعنی مسلمان جن عقائد پر یقین رکھتے ہیں اور جن اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان کا سب سے پہلا منبع اور مخزن جو ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، سے آپ پوچھ لیں مدرسے کے اندر اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے سب سے پہلی کتاب اصول شاشی پڑھیں، نور الانوار پڑھیں، اسامی پڑھیں، اس کے بعد مسلم و ثبوت پڑھیں، یا کوئی اور فقہ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
اس کتاب کے اندر یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں اعلم ان اصول الشرع اربعۃ. لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اصول شریعت 4 ہیں. اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. بھائی اصول شریعت کتنے ہیں؟ اونچی آواز میں بولو. اصول شریعت 4 ہیں. پہلا ان میں سے کیا ہے؟ فرمایا رب کا قرآن. دوسرا کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اجماع امت. چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا قیاس. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے عقائد بھی بنتے ہیں اور ہم جتنے بھی احکام پر عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا سارا جو منبع ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. سامعین سے احتشام موضوع نہیں لیکن میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ماہ مبارک ماہ شعبان اس کی 2 تاریخ کو امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم مثال ہے. تو ایک طبقہ آج ہمیں یہ تانا دیتا ہے کہ تم تو ہو مقلد, تم تو کرتے ہو تقلید, ہم تو ہیں غیر مقلد, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم سنت کو مانتے ہیں, لیکن یہ اجماع امت کیا چیز ہے, یہ قیاس کیا چیز ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. میں آپ دوستوں سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس بندے سے آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہاتھ جوڑ کر میں تجھے یہ کہتا ہوں, یہ بتا کہ جو اجماع امت ہے یا جو قیاس ہے, جو محدثین نے, جو مجتہدین نے احکام بیان کیے ہیں, میرے امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 12 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے نکال کر اس امت کے سامنے رکھے ہیں. بھائی یہ بات تو بتا وہ مسائل نکلے کہاں سے ہیں؟ اجماع امت کو سائڈ پہ رکھ, قیاس کو سائڈ پہ رکھ, وہ نکلے کہاں سے ہیں؟ وہ کہے گا قرآن سے نکلے ہیں یا حدیث سے نکلے ہیں, تو اسے کیا ہے کر کے اندے جب امام اعظم نے بھی نکالے قرآن سے ہیں, جب امام اعظم نے بھی نکالے قرآن سے ہیں, جب امام اعظم نے بھی نکالے حدیث سے ہیں, جب امام شافعی نے بھی نکالے حدیث سے ہیں, تو قرآن کو کیوں نہیں مانتا؟ بھائی تو قرآن کو کیوں نہیں مانتا؟ تو حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ بس فرق اتنا ہے کہ تو کسی آج کے ملا کو مانتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں جو پہلی صدی میں دنیا میں تشریف لایا تھا. اور صاحبان یہ تشام آپ کا مزاج اپنا, ہمارا مزاج اپنا. اور میرے سید اعلیٰ حضرت نے بات ختم کی کہ اس نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے. یہ تو وقت نہیں نا میں اپنے امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں, لیکن میں یہ اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کہے نہ کہ میں اتنی بڑی داڑھی رکھوں گا, میں یوں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا اور جناب میں اونچی آواز میں امین کہوں گا, میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کی بات, میں نہیں مانتا شافعی کی بات, میں اس کو کہوں گا نہ مان بھائی, سائڈ پہ ہٹ جاؤ, میں مانوں گا, چھوڑ ہمارا راستہ, میں مانوں گا. اس لیے کہ یہ جو نماز تو نے یوں کھڑے ہو کر سیکھی ہے نا, ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ بیٹا اس طرح تو اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہوتا. ہمیں جو نماز ابو حنیفہ نے سکھائی ہے وہ یوں سکھائی ہے, اور میں اس رب کے سامنے کھڑے ہوتا. یوں تو مہذب لوگ باپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. یہ کون بے ادب ہے کہ جو تمہیں رب کے سامنے یوں کھڑا کرنا سکھا رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں کھڑے ہوں گے؟ صاحبان سید شام میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں تو اس ابو حنیفہ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں جس گاڑی کا ڈرائیور ابو حنیفہ ہے, میں اس ابو حنیفہ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں کہ جس کی گاڑی میں داتا علی اجمیری بیٹھا ہے, جس کی گاڑی میں محمد الدین چشتی اجمیری بیٹھا ہے, جس کو ماننے والا جنید بغدادی ہے, جس کو سری ستی مانتا ہے, جس کو عبدالقادر جیلانی مانتا ہے, جس کو قبلہ عالم فاتح قادیان پیر مہر شاہ مانتا ہے, جس کے گل کاتے انہیں سینہ چوڑا احمد رضا کر لیتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ داتا علی اجمیری سچا ہے اور میں داتا علی اجمیری کے ساتھ ہوں, تو پھر داتا علی اجمیری مجھے کہتا ہے کہ بیٹا اگر مجھے سچا مانتا ہے تو ابو حنیفہ کی گاڑی پہ بیٹھ جا. ہم بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں اور ہمارے اکابر نے اپنے بزرگان دین کا ادب سکھایا. لیکن یہ بات ایک سائڈ پر رکھ کر میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اس مدرسے کے اندر دستار فضیلت کا جلسہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث اور بڑی مشہور حدیث, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن او کما قال علیہ السلام. اب یہ حدیث ہر ایک کو یاد ہے, ہر ایک بندے کو یہ حدیث یاد ہے. خیرکم, تم میں سے بہتر کون ہے, تم میں سے افضل کون ہے, تم میں سے اعلیٰ کون ہے, من تعلم القرآن,
جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سیکھا۔ صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس حدیث کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک بندے کی 1,00,000 روپے آمدن ہے اور اسے قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں آتا، اور میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ نہیں یار یہ مثال ہے، اس کا مطلب ہے امام الانبیاء کے الفاظ میرے سینے میں نہیں، یہ مجھ سے کیسے افضل ہو گیا بھائی؟ سرکار کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر تو وہ ہے جسے قرآن آتا ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو 1,00,000 روپے کماتا ہو، بہتر وہ نہیں ہے کہ جو کسی جگہ پر انجینئر ہو لیکن سیدھی نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھ سکتا ہو، جو رب کا قرآن جانتا ہو۔ فرمایا پھر اعلیٰ اور افضل وہ ہے کہ جو صرف جانتا ہی نہ ہو، اس کو پڑھنے کے بعد پھر لوگوں کو پڑھانے کے اندر بھی لگ جائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ صاحبان سید شاہ، میں آج اگر اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو میں اکثر جمعے کے خطبوں میں بھی اپنے دوستوں سے گلہ کرتا ہوں، اور یہ گلہ آج میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہو کر مسجد کے اندر یہ جو الماریاں بنی ہوتی ہیں کبھی ان کو کھول کے دیکھیں، درد کے ساتھ کے بات کر رہا ہوں، کبھی اس الماری کو کھول کے دیکھیں، کھولنے سے اس کو کھولیں الماری کو۔ اس مسجد کا کے بارے میں نہیں جانتا، میں اپنی مسجد کی بات دفعہ الماریاں کھول کے چیک کرتا ہوں کہ اس الماری میں ہے کیا۔ مجھے شہید قرآن پاک نظر آتے ہیں۔ جب ہم کبھی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، میں نے متعدد مرتبہ یہ بات دیکھی ہے، بچے قرآن ہاتھ میں اٹھائے شاپر میں ڈالے آ رہے تھے، مولوی صاحب یہ قرآن مسجد میں رکھ لیں، اور میرا جی ہونے کو چاہتا ہے جس امت کے گھر میں اے سی کی جگہ ہے، فریج کی جگہ ہے، پنکھے کی جگہ ہے، بیڈ کی جگہ ہے، بچی کے جہیز کی جگہ ہے، بچے کے سامان کی جگہ ہے، رب کے قرآن کی جگہ نہیں رہی۔ اب یہ حالات ہو گئے ہمارے، اور صاحبان حضرت شام درد کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اگر ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے اور اس کے سالے ثواب کی دعا ہم نے کرنی ہو تو بڑے اعلیٰ سامان، بڑا اعلیٰ فروٹ علماء کے سامنے آ کر رکھا جاتا ہے، اس لیے تو یہ نہ کہے کہ باپ کے دعا کے لیے جناب اس نے گھٹیا سامان رکھ دیا، لیکن وہی مرا ہوا باپ اگر اس کے سالے ثواب کے لیے مسجد کا امام کہہ دے کہ جناب مسجد میں 2 قرآن رکھ دو، تو پھر جناب آپ حالت دیکھیے گا ذرا صاحب کی کہ جناب وہ مارکیٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جو سب سے کم ہدیے والا قرآن ہے وہ ہمیں دے، یعنی ایسا قرآن کہ اگر یوں کوئی بندہ اپنے آگ لگا کے نہ انگلی پہ اور اس کا صفحہ پلٹنے کی کوشش کرے تو شاید آدھی سیاہی اس کے ہاتھ پہ جائے، اور دوسری مرتبہ کسی کو وہ قرآن پڑھنا نصیب نہ ہو۔ صاحبان اس کے قسم درجن قرآن مسجد میں رکھنے سے غرض نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ نے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ درجن قرآن رکھے تھے کہ وہ بھائی ایک ہی لے کر، لیکن ایسا لے کر آؤ کہ جو کھولے تو اس کا سینہ معطر ہو جائے، وہ کھولے تو اسے پڑھنے کا جی جائے کہ یار یہ قرآن سبحان اللہ، آج تو مارکیٹ میں خوشبودار قرآن مل رہے ہیں، وہ لے کر آؤ، بچوں کو دو، پڑھاؤ، گھر میں لے کے جاؤ، وائف کو دو، بچوں کو دو، بیٹا یہ رب کا قرآن ہے۔ اب جب آپ اس کو کہے گا یہ قرآن ہے تو وہ کہے گا ابا جی اتنا خوبصورت، اسے کہو بیٹا ہاں میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہے یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ اس رب کا کلام ہے، صاحبو یاد رکھو یہ اس رب کا کلام ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کتاب لکھی، کتاب مکمل ہوگی تو حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو اٹھا کر کتاب لکھی، فرمایا جاؤ اس کو جا کر دریاب کے اندر ڈال کر، صندوق تھی اس کے اندر کتاب پڑھی تھی، مرید نے منہ میں رکھی، وہ مرید بھی کیا مرید تھے، جناب مرید اٹھ کے گیا اور اس نے جا کر دریا میں کتاب ڈال دی، اب جو ہی کتاب دریا میں گئی نا پانی پھٹ گیا، کتاب نیچے، مرید واپس آ گیا، اس نے کہا پھر یہ دسو میری کتاب ہے کسی یا صندوق کس، صندوق جو ہے نا وہ پانی کے اندر چلی گئی، جنہیں تو بتا دیں کہا یار چھوڑ تو اپنا کام کر، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ایسے بھی میاں صاحب نے کہا تھا خاصا دی کلام آگے نہیں مناسب کر دی مٹی کھیر کا محمد کو کیا آگے تک نہیں، بیٹا رہنے دو۔ مرید نے کہا حضرت سیدنا جنید بغدادی بولے، فرمایا تو نے مہاجرہ ایسا دیکھ لیا، اب تجھے بات بتانا ضروری ہوگی، تو سن بتا ہی دیتا ہے۔
فرمایا بیٹا بات کی ہے، میں نے 12 سال محنت کر کے قرآن و حدیث کا نچوڑ لکھنے کی کوشش کی اور میں نے کتاب لکھ ڈالی۔ پھر 12 سال میں اس کتاب کو پڑھتا رہا کہ کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اوئے ہوئے قربان یار ان باتوں پر نہیں۔ آج تو جناب لوگوں کو خواہش ہے کہ جناب ہم مصنف بن جائیں، پتہ نہیں کتابوں میں کہاں سے کیا کچھ لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب یہ 100 سال کا ہمارا جناب یہ ہماری 100 سالہ تحقیق کا نتیجہ یہ لو جناب، یہ ہم سدھا آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ آپ لے لیں، اور پھر جناب قوم کے لیے مصیبت۔ فرمایا 12 سال تک میں نے تحقیق کی کہ کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا پھر 12 سال تک میں سوچتا رہا کہ یار یہ کتاب میں چھاپوں یا نہ چھاپوں، کیا اس امت کو اس کتاب کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا پیر جی پھر ہوا کیا؟ سننا لوگوں، حضرت جنید بغدادی کی یہ الفاظ، سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں میرے مرید 36 سال کی محنت کرنے کے بعد آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس امت کے پاس رب کا قرآن ہو اسے جنید کی کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں صرف آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس سے پہلے بھی اگر آپ کو سمجھ تھی، سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے پیار کیجیے۔ اور صاحبوں آپ میں سے کوئی کہے گا کہ شاہ جی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، میں قرآن سے پیار نہیں کرتا، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، سارے محبت کرتے ہیں، سارے پیار کرتے ہیں۔ تو صاحبان سید شام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے یہ بات نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا قرآن سے محبت کرنے والے جب بندے کا پتہ لگانا ہے تو وہ بندہ قرآن سے پیار کرتا ہوگا کہ جو بندہ اس کے کنٹرول میں ہوگا اسے آپ کا قرآن سکھا دے گا۔ اب کس میں سب سے زیادہ کنٹرول چلتا ہے؟ سب سے زیادہ کنٹرول اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، اولاد ہے نا بھائی۔ اب صاحبوں کو خوش نصیب ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اثر یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، وہ اپنے بچے کو عالم قرآن بنائے گا، وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے گا، وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا سکھائے گا۔ اور صاحبوں یہ بات یاد رکھنا، کوئی مولوی بھی کوئی عالم بھی یہ بات آپ کو نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنا، اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنا، اپنے بچے کو جناب آپ کیپٹن نہ بنا، نہیں، آپ جو مرضی اپنے بچے کو بنائیں، لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا قرآن، اتنا پیارے مصطفیٰ کا فرمان، سرکار کی اتنی سیرت، اتنی شریعت اپنے بچے کو سکھا دو کہ جب تمہارے جسم سے روح نکلے تو اگر بچہ بھاگ کے مسجد میں نہ جائے، بچہ کہے ہٹ جاؤ اپنے بچے کو، اپنے باپ کو آج مسل میں نے اس کا جنازہ میں نے پڑھنا ہے، یہ حال نہ ہو کہ بچہ پیچھے کھڑا ہو جائے کہ اب نے ساری زندگی میں سکھایا ہی کوئی نہیں، میں کس طرح جنازہ پڑھا صاحب بے دم، میں تو خود نہیں پڑھنا، جناب میرا نہیں پڑھا سکتا۔ اور صاحبان سید شام یہ بات میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا، آپ اس کو کوئی تمسخر یا اس کو کوئی تفنن مت سمجھیے گا، میں مسجد میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر میں سچ بولتے ہوئے آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت میرے محلے کا واقعہ ہے، 3 سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ رات کو بابے کا انتقال ہو گیا، اور صبح نماز فجر کے بعد ہمارے خادم صاحب نے دروازے پہ جا کے دستک دی کہ جناب اٹھو آپ کے ابے کو ہم نے غسل دینا ہے، آپ نے رات کو مجھے کال کی، جو رات لیٹ ہو گیا تھا میں تو ابھی میں غسل دینے کے گیا۔ حضرت ایک قسم اٹھا کہتا ہوں، خاتم صاحب نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ دوسری منزل سے بچہ نیچے اترا اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں، آپ واپس چلے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا پھر غسل۔ اور مجھے خادم صاحب نے کہا شاہ جی میں قسم اٹھا کہتا ہوں جب میں گیا ہوں تو کمرے میں اکیلا بابا لیٹا تھا بیٹھ پر، اور اس بابے کے کپڑے بھی اولاد میں نہیں اتارے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی رات کو ہم نیند آئی تھی، ہم تو سو گئے تھے، دوسری منزل پہ جا کے ابے کو ہم نے ادھر بیٹھ کر لٹا دیا تھا، مر گیا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر مجھے یاد آئی اپنی بوڑھی ماؤں کی اور ان بوڑھے بابوں کی۔ میں قسم اٹھا کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ
2007 میں میری نانی مرحومہ کا وصال ہوا تھا، رات کے وقت وصال ہوا، سردیوں کی رات تھی، ساری رات ہم جتنے بھی کزن تھے ان کے جنازے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اس لیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں ہماری نانی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا میرے جنازے کے گرد بیٹھ کر رونا نہیں ہے، رب کو قرآن پڑھنا ہے، پیارے مصطفیٰ کی رات پڑھنا ہے۔ مجھے یاد ہے گاؤں کی، میں نے کہا گاؤں میں لوگ اچھے ہوتے ہیں، نہیں پیسے تو کیا ہوا، اگر نہیں ان کے پاس اچھے گھر تو کیا ہوا، کم از کم باپ کو عزت سے رخصت تو کرتے ہیں، ماں کو عزت سے رخصت تو کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ ماہ کی بات ہے، واقعہ ہے، ہمارے خاندان کی ہماری اماں صاحبہ کا انتقال ہوا، اولاد کوئی سرے سے اولاد کوئی، جس کسی کو ملتی تو بس ایک ہی بات کرتی تھی، اور ایسی کہ اور مسافر لوگ ہیں، میں کہیں اور کے جناب نہیں، میرا پترا جس نے مرا تو میرے جنازے سے کھڑے ہو کے تو مثلا اتنا پڑھی کہ کوئی لوگ گا لاون کے بے اولاد مر، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اولاد والوں سے اچھا جنازہ اس ماں کا ہوا ہے، ساری رات جنازہ رہا، ساری رات کلمے کا جناب وہ آوازیں اس کمرے سے آوازیں بلند ہوتی رہی، ساری رات ہم نے بیٹھ کر پڑھا، جناب ہمیں ہماری ماں صاحب نے یہ کہا تو صاحبان اس کے تو مجھے رونا آیا، میں نے کہا اس بابے پہ تو یہ بابا آج اس کمرے میں لیٹ کر مرے ہوئے حالت میں رو نہ رہا ہوگا، اس رات کے لیے میں پیسے کماتا ہوں، اس رات کے لیے میں گرمیوں میں مزدوریاں کرتا ہوں، اس رات کے لیے میں نے آج کو حرام بھی کھلایا، حلال بھی کھلایا، پرواہ کوئی نہیں کی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا رہا۔ آج یہ اولاد ہے، مکان ان کے لیے، جائیداد ان کے لیے، میں نے نماز کی پرواہ نہیں کی، روزے کی پرواہ نہیں کی، آج اولاد جناب جا کر اپنے قبروں میں سو گئی، بابا پھر لیٹا۔ صاحبان اس کی صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ اور اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لاؤ، اگر آج نہیں لاؤ گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ تم بھی پچھتاؤ گے۔ اور میرے امام جو کہ ہم جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں، اس کا شہنشاہ ہے بولنے کا تاجدار، اللہ فاتح قادیان مجدد زمان پیر سید مہدوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،